السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے 9 محرم الحرام 1444 ہجری۔ آج ہم دیکھیں گے سانحہ کربلا کے ذمہ دار کون لوگ تھے، ان واقعات کو ملائیں گے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے ساتھ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ 2 سال تک وہ خلافت کے منصب پر رہے۔ کچھ کاؤنٹر ریولوشنز تھیں، ان کے خلاف انہوں نے جہاد بھی کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ حضرت عمر فاروق ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، ان کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کو مسلمانوں نے متفقہ رائے سے خلیفہ بنایا۔ 10 سال اپنے خلافت پر وہ رہے اور اپنے شہادت سے کچھ ٹائم پہلے صحیح مسلم میں 1258 نمبر کی حدیث ہے اور صحیح بخاری میں 3700 نمبر کی حدیث ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد یہ 5 لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نزدیک رہے خلافت کے حقدار ہیں، اور مسلمان آپس کی مرضی سے ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیں۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، جس کے بعد حضرت عثمان کو آپس کے مشورے سے خلیفہ چنا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے بہترین حکومت کو چلایا اور ان کا ایک موٹو تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو اچھی پوسٹیں نہیں دینی، یعنی کہ اپنے نزدیکی لوگوں کو پوسٹز نہیں دینی۔ حضرت عثمان کا جو رویہ تھا اس سے بالکل اپوزٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں دینا چاہیے، یعنی کہ رشتہ داروں کو بھی فیور ملنی چاہیے۔ ان کا یہ رویہ بہتر تھا۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس وقت بہتر رہتا جب کہ لوگ بھی اس قابل ہوں۔ حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ہیں، اور جب ان پر اسلام کی تلوار داغی گئی ہے، تربیت نہیں ہوئی تھی ان کی، تو حضرت عثمان نے کیا کیا کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے پہلے سے گورنر مقرر کیے ہوئے، ان کو انہوں نے ہٹا دیا اور نئے اپنے رشتہ داروں کو گورنر مقرر کیا۔ جیسا کوفہ میں سعد بن ابی وقاص ٹیلنٹڈ آدمی تھے، ان کو ہٹا کر ولید بن عقبہ کو گورنر مقرر کیا۔ مصر میں عمر بن عاص تھے، ان کی جگہ اپنے دروشیر شریک بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، جو کہ مرتد ہو گئے تھے اور بعد میں پھر مسلمان ہوئے، ان کو تعینات کر دیا۔ اور تو اور مروان بن حکم کو طائف سے بلا کر جنرل سیکرٹری مقرر کیا، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مروان کو میرے سامنے یہ مت آئے، کیونکہ ان کو منہ چڑھاتا تھا، یعنی کہ مجھے نظر نہیں آنا چاہیے۔ طائف میں بھیج دیا، ان کو آؤٹ کر دیا مکہ سے، ان کو واپس بلوایا، ان کو چیف سیکرٹری بنا دیا، اور اسی نے ہی بیڑا غرق کیا۔ تربیت یافتہ نہیں تھے یہ لوگ، انہوں نے گورنر بنتے ہی اپنے محل بنانا شروع کر دیے، گل کھلانا شروع کر دیے۔ کوفہ کے گورنر کے بارے میں بتاؤں گی، ولید بن عقبہ شراب کا عادی تھا، رات کو شراب پی، صبح شراب کا اثر ختم نہیں ہوا، اس شراب کی حالت میں ہی صبح کی نماز پڑھا دی، اور جب لوگوں نے چہم گوئیاں کی تو کہتا ہے کہ کیا دوبارہ پڑھاؤں؟ پھر لوگوں کو پتہ چلا ہے تو اس کو 40 کوڑے پڑوائے گئے ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہوتے گئے، لوگوں کا غصہ بڑھ رہا تھا، صبر کرتے رہے۔ حضرت عثمان کے آخری ایام میں لوگوں کا غصہ بہت زیادہ ہو گیا، طیش میں آ گئے لوگ، کیونکہ گورنر لوگ گڑبڑ کر رہے تھے، زمین میں، کاروبار میں ٹیکس زیادہ کر کے لوگوں کا جینا اجیرن کیا ہوا تھا، اور ظاہری بات ہے جب پرابلم ہوگی، پریشانیاں ہوگی تو غصہ کس پر آئے گا؟ خلیفہ پر، جس نے ان کو تعینات کیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے پاکستان میں جب مسائل ہوتے ہیں تو ہم لوگ عوام کیا کہتے ہیں، گو نواز گو، یا اس طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ خلیفہ کو یعنی گورنر کو یا صدر کو ہٹانا چاہیے۔ ایسا ہوا۔ مروان جو کہ محل پر اپنی داغ پٹا کے بیٹھا ہوا تھا، جب اس کے پاس شکایت آتی تو وہ اوٹ پٹانگ جواب لکھ کر بھیج دیتا، یعنی مسائل حل نہیں کرتا بلکہ ان کو اور غصہ شدید ہو جاتا۔ اب کیا ہوا، لوگ پرسنلی مدینہ آنا شروع ہو گئے۔ دونوں طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جن کو فزیکل تکلیف ہوئی، یعنی اگر کسی کا گھر قبضے میں لے لیا یا اس کو پیسوں کی پرابلم آئی تو فزیکلی وہ پرابلم میں تھے، تو وہ غصے میں تھے، تو وہ مدینہ آ گئے۔ دوسرے کون لوگ تھے جو دین میں سیریس تھے، ان کی اگریسونیس بھی بڑھنے لگی کہ دین کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، لوگ اس طرح کر رہے ہیں، لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ اینڈ میں 2000 لوگ مدینہ میں جمع ہو گئے، انہوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیا، پروٹیسٹ بڑھتا گیا، اور مروان اس کو ہینڈل نہیں کر رہا تھا۔ حضرت عثمان کی بیوی ان کو کہتی تھی نائلہ کہ یہ معاملہ خراب کر دے گا، سارا اختیار تم نے اس کو دیا ہے، یہ نہیں سنبھال پا رہا،
یہ سیٹلمنٹ نہیں کر رہا، جو لوگ غصہ لے کر آتے ہیں ان کا غصہ اور بھڑکا دیتا ہے، لہٰذا 40 دن تک محل کا محاصرہ کرتے رہے لوگ۔ حضرت عثمان غنی پر ایٹ دا اینڈ اٹیک کیا اور وہ پیچھے سے آئے۔ حضرت علی نے بھی اپنے 2 بیٹوں کو حضرت عثمان کے گھر کے سامنے، محل کے سامنے تعینات کیا ہوا تھا، اور بھی لوگ کھڑے تھے ان کے حفاظت کے لیے، لیکن جب بات ہو گئی تھی، نیگوسیشن ہو رہی تھی، اس کے دوران ہی پیچھے سے کچھ لوگوں نے جمپ کیا حضرت عثمان کے گھر، ان کو قرآن پڑھتے کی حالت میں ہی شہید کر دیا۔ اب مسئلہ کہاں ہوا؟ پروٹیسٹ کرنا جائز ہے، پروٹیسٹ کیا لوگوں نے۔ اب ان میں سے کس کو سزا دی جاتی؟ کیونکہ 2000 لوگوں کو تو پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی۔ کس نے کیا، کون کیا، کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ معاملہ ایک قیاس کی حالت میں ہو گیا، اتنا قیاس کریٹ ہوا کہ 3 دن تک لاشیں نہیں دفنائی گئی، اور پھر حضرت طلحہ سے کہا گیا کہ آپ گورنری قبول کیے، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت زبیر کو کہا گیا، انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سب لوگ پہنچے حضرت علی کے پاس۔ حضرت علی پہلے ہی عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کرتے تھے اس بارے میں، انہوں نے بات نہیں مانی تو وہ گھر بیٹھ گئے۔ پھر بھی حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو تعینات کیا کہ ان کی حفاظت کریں۔ اب اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ جب وہ لوگ نہیں مانے تو لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ اب آپ خلافت کو قبول کیجئے۔ علی لینے کے لیے تیار نہیں تھے حضرت علی۔ اب امت کے وسیع تر مفاد کے تحت انہوں نے کہا کہ میں خلافت کو قبول کرتا ہوں، لیکن میں ادھر بیعت نہیں لوں گا، مسجد نبوی میں جا کر لوں گا۔ سب لوگوں نے وہاں پر ان کی سے بیعت لی۔ اب مدینے میں جو لوگ موجود تھے، مدینے کے لوگوں نے مانا تو اس کا مطلب ہے پوری امت نے مانا۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ اویس قادری ہے، اس کے پیچھے ایک پورے فالوورز ہیں۔ اسی طرح سے جو یہ کچھ لوگ نہیں تھے، ان کے پیچھے پورے فالوورز تھے۔ صرف کچھ 24-25 لوگوں نے بات نہیں مانی، باقی سب نے بیعت کر لی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جب تعینات ہوئے، خلیفہ بنے، تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر گڑبڑی ہوئی تھی وہیں پر سے کام سیٹلمنٹ کریں گے۔ سب گورنر کو معزول کیا، پھر دوبارہ لائق گورنر کو اپائنٹ کیا۔ معاملہ شام پر آ کر اٹک گیا۔ شام کے گورنر کون تھا؟ امیر معاویہ بن ابو سفیان۔ اب حضرت عمر کے دور سے یہ وہاں پر خلیفہ تھے، وہاں پر گورنر تھے۔ حضرت عثمان کے دور میں انہوں نے اس کو دمشق، عمان، شام، اردن، لبنان سب کا گورنر بنا دیا۔ اب وہ مضبوط ہو چکا تھا، اپنے آپ کی ساکھ ہٹا چکا تھا اتنے سال رہنے کے بعد، 4 سال حضرت عمر کے اور پھر 12 سال حضرت عثمان کے، 16 سال سے وہاں بیٹھا تھا، اس نے اپنی ساکھ بنا لی ہوئی تھی۔ ان کے پاس جب لیٹر گیا معزولی کا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، بہانہ بنایا کہ سب سے پہلے ہمیں حضرت عثمان کا قصاص چاہیے، اس کے بعد ہم بات مانیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے لا اینڈ آرڈر درست ہوگا، پھر عدالت لگے گی، گواہی ہوگی، پھر قصاص ہوگا، اور فرمایا کہ اگر مجھے گورنر مانتے ہو تو میری بات مانو، اگر نہیں مانتے تو پھر میں تمہارا قصاص کیسے لے سکتا ہوں۔ اس کے بعد لیٹر کا آنا جانا شروع ہو گیا، دھمکی بھرا خط آیا شام سے کہ آپ نہیں مانتے تو دمشق میں ہمارے پاس 50,000 کا لشکر موجود ہے، یعنی کہ جنگ کی دھمکی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے پاس 50,000 کا لشکر ہے تو ہمارے پاس پوری امت ہے، اور میرے بعد تم لوگوں کو بہت زیادہ فتنہ دیکھو گے۔ حضور علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا چکے تھے، اور فرمایا کہ جب فتنہ آئے تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، کہ تمہارے پاس میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہوگی، اس پر عمل کرنا۔ اب مسئلہ کیا ہوا؟ حضرت علی فوج لے کر شام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، حق کی تلوار اٹھائے ہیں، اس میں سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر عشرہ مبشرہ سے تھے، مدینہ سے مکہ چلے گئے، اور وہاں جا کر حضرت عائشہ کو کنونس کیا کہ بصرہ میں ہمارے پاس فالوورز ہیں، ہم وہاں چلتے ہیں، وہاں کے فالوورز کو اکٹھا کریں گے، بہت ہی پازیٹیو بات کریں۔ تو کیا کہا ہوگا انہوں نے کہ ہم جاتے ہیں، فوج اکٹھا کرتے ہیں، حضرت علی پر دباؤ بنائیں گے کہ آپ قاتل عثمان کا بدلہ لیں، اور اگر وہ نہیں لیں گے تو پھر ہم اپنی فوج کے ساتھ خود ان کا بدلہ لے لیں گے۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت عائشہ حضرت طلحہ اور زبیر کے ساتھ چل پڑیں، جب کہ حضرت علی چلے ہوئے تھے شام کی طرف جنگ کرنے اپنی لشکر کو لے کر۔ راستے میں پڑاؤ پڑا، حضرت عائشہ نے پڑاؤ ڈالا، خیمے بنے، اور حضرت عمر بن ابی بکر جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے، وہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی ایک بیٹی سے نکاح کیا تھا تو ان کے سالے ہوئے۔ تو جنگ جمل میں یہ میڈیٹر کا رول ادا کر رہے تھے۔ اب جنگ جمل میں کیا ہوا کہ حضرت عائشہ جب وہاں پر خیمے میں بیٹھیں تو کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، تو فرمایا کہ یہ کتے بھونک رہے ہیں، کون سی جگہ ہے یہ؟
عمر بن ابی بکر نے فرمایا، محمد بن ابی بکر نے فرمایا کہ یہ حوب ہے، تو آپ کو فوراً حدیث یاد آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری اس بیوی کا کیا ہوگا جب اس پر حوب کے کتے بھونکیں گے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں، اب میں نہیں آگے بڑھوں گی، واپس چلو۔ اب حضرت طلحہ اور زبیر ان سب لوگوں نے کیا کہا کہ ہم طاقت بنا لیتے ہیں، ہم میڈیوٹر کا رول ادا کریں گے۔ حضرت علی نکلے ہوئے ہیں حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ کے لیے، تو یہ آپس میں جنگ کریں گے تو مر جائیں گے۔ خاموش ہو گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت علی نے اپنا مدعا پیش کیا کہ تمہیں ایک یاد نہیں وہ حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا اس وقت کیا معاملہ ہوگا جب تم حضرت علی کے سامنے تلوار اٹھاؤ گے اور حضرت علی اس وقت حق پر ہوں گے؟ تو فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے میں واپس جاتا ہوں، غلطی ہوئی میں واپس جاتا ہوں۔ حضرت زبیر واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ طلحہ کے سامنے عمار بن یاسر کو کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ اے سمیہ کے بیٹے، اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تم پر ایک باغی جماعت حملہ کرے گی اور تم اس وقت حق پر ہوگے؟ تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اب بنو امیہ کے دو لوگ حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور زبیر کے ساتھ آئے تھے۔ کون؟ مروان بن حکم اور دوسرا سعد بن عاص، جو کہ بنو امیہ سے تھے۔ اب مروان کی پوری کوشش تھی کہ ان کو اٹیک کیا جائے۔ سعید بن عمر چاہتا تھا کہ اشراف مشرف کو پہلے ختم کیا جائے۔ مروان کہتا تھا جنگ ہو تاکہ کچھ لوگ مارے جائیں، جو باقی بچے وہ اتنا کمزور ہوں کہ ہمارے مقابلے پہ نہ کھڑے ہو سکیں۔ اب رات کو اتنا قیاس کریٹ ہوا، اٹیک کرو، آپس میں لڑے، اتنا مارا اتنا ایک دوسرے کو کہ 10,000 لاشیں گرا دیں۔ اب زبیر بن عوام کو محمد بن جرموز نے قتل کیا، اور جب وہ واپس آ کے اس نے اپنا گڈ ول لینے کی حضرت علی سے کوشش کی، حضرت علی نے کہا تم زبیر بن عوام کو مارا؟ وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرنا، نہ ہی مال غنیمت لوٹنا ہے، کیونکہ یہ غلط فہمی میں جنگ ہو رہی ہے تو کفار والا طریقہ نہیں اپنایا جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم خوشخبری لینے آئے ہو، تمہیں جہنم کی خوشخبری ہے۔ اب طلحہ بن عبید اللہ کو مروان نے نماز کی حالت میں پاؤں میں تیر مار کے قتل کر دیا۔ اس حالت میں حضرت عائشہ کو محمد بن ابو بکر کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ حوالے کیا، مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ تو جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں ٹھہری۔ اب حضرت عائشہ اپنی اس غلطی کو مانتی تھیں اور بعد میں اس کو بدعت کہتی تھیں کہ میرے رسول کے پاس میرے کے بعد میرے سے بدعت ہو گئی ہے، خلیفہ حق کے ساتھ میں نے خروج کر دیا۔ تو حضرت حجرہ عائشہ میں جنہوں نے اپنی جگہ رکھی ہوئی تھی، اب انہوں نے کہا کہ اب میں اس کی حقدار نہیں، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ جنت بقیع میں دفن کیا جائے۔ یہ معاملہ یہاں ختم ہوا۔ اب دیکھیے جو فوج تھی کوفہ اور بصرہ کی تھی حضرت عائشہ کے ساتھ، اب وہاں پر 10,000 جو لوگ مر گئے، وہ کوفہ اور بصرہ کے تھے، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر۔ اب وہاں پر جو لوگ تھے وہ ماتم برپا تھا، تو سب نے کہا علی نے مارا، سب علی کو گالم گلوچ کرنے لگے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ عورتیں ہیں، مسلمانوں کی عورتیں غلط فہمی میں ہیں، اب خلیفہ وقت ہے اور وہ جیتا ہوا شخص ہے۔ انہوں نے منع کر دیا کہ کوئی ان کے خلاف بات نہیں کرے گا، غلط فہمی میں ہیں۔ اب شام کی فوجیں جو تھی وہ امیر معاویہ کے ساتھ تھیں، اور حضرت عائشہ یہاں پر حضرت علی نے منع کیا کہ گالیاں جو دے رہے ہیں ان کے ساتھ سخت معاملہ نہیں کرنا، کوئی رسپانس نہیں دینا، مسلمانوں کی عورتیں ہیں، جو خلیفہ حق کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہی تھا حضرت علی کا، جیسا جیتا ہوا انسان تھا اور دست درازی کی اجازت نہیں تھی۔ اب شام میں پہنچے ہیں، شام اور عراق کے بیچ صفین کے مقام پر جنگ ہوئی ہے، وہاں پر جنگ ہوئی ہے، اور بالکل حضرت علی کی فوج نے کارنر کر دیا تھا شام کی فوجوں کو۔ 2-3 دن جنگ اور چلتی تو حضرت علی کے حق میں جنگ ہو جاتی، مگر درمیان میں میڈیٹر تھا عمر بن عاص، ایڈوائزر تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو، یہ تو حضرت علی کی قوم جو فوج ہے وہ ہمیں ہرا دے گی، ایسا کرو قرآن کو نیزے پہ اٹھا لو۔ فرمایا کیا؟ معاویہ بن ابی سفیان نے پوچھا کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کہا نہیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا لیکن ڈسپیوٹ ہو جائے گی، اور کہو کہ قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، الحق بیننا الحق بیننا۔ حضرت علی نے کہا نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اب یہی کچھ انہوں نے لوگوں نے کیا، حضرت علی بتاتے رہے، سمجھاتے رہے کہ یہ دھوکہ ہے، فتنہ کو فنش کرو، ختم کرو، تو لوگ نہیں مانے، لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک نے کہا نہیں، اب قرآن کو درمیان میں لا رہے ہیں تو ہم جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ تم لوگوں کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کو مانیں گے، تو ان کو پہلے ماننا چاہیے تھا، اگر قرآن کو مانتے تو خلیفہ حق کے ساتھ خروج کیسے کرتے؟ یہ بڑے اونیسٹ لوگ ہیں اور یہ قاتلین عثمان کا بدلہ چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے ان کو مہلت دو۔ اب وہاں پر درمیان میں مسئلہ رک گیا۔
عمر بن عاص نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ایسا کریں، ایک حکم تم اپنی طرف سے لاؤ، ایک ہم اپنی طرف سے لاتے ہیں اور آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں۔ عمر بن عاص تھا معاویہ بن ابو سفیان کی طرف سے، اور عبداللہ بن عباس، حضرت علی نے کہا کہ عبداللہ بن عباس جائیں گے میری طرف سے۔ لوگوں نے کہا نہیں، یہ تو آپ کے خاندان سے ہیں، کوئی نیوٹرل لائیے۔ پھر فرمایا ابو موسیٰ اشعری، فرمایا کہ وہ سادہ لوہ لوگ ہیں، سادہ لوہ شخص ہے، بہت اچھے بزرگ تھے لیکن سادہ لوہ انسان تھے، یہ عمر بن عاص کے سامنے ٹک نہیں سکیں گے۔ اور وہاں پر دومد الجندل کے مقام پر 400 سوالات ہوئے۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم لوگ یہی مانتے ہو تو ابو موسیٰ اشعری کو بھیج دو، لیکن یہ عمر بن عاص کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے۔ آپس میں بات کرنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے خلیفہ کو معزول کر دیتے ہیں، اور اس وقت لوگ جو چاہیں اپنے حساب سے خلیفہ منتخب کر دیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، بلکہ صحیح بات کی تم نے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ٹھیک ہے، اعلان کر دیتے ہیں۔ اب عمر بن عاص نے کہا ٹھیک ہے، جو ہم نے فیصلہ کیا پہلے تم اعلان کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں خلیفہ کو معزول کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ خلیفہ چن لیں۔ اب جب عمر بن عاص کی باری تو اس نے کہا کہ میرے بھائی نے جو کہا، ان کے کہنے کے مطابق میں بھی علی ابن ابی طالب علی کلم اللہ وجہہ کو معزول کرتا ہوں، لیکن جہاں تک میرے خلیفہ کا تعلق ہے امیر معاویہ، میں ان کو برقرار رکھتا ہوں۔ تو اب یہ بات سننی تھی کہ حضرت موسیٰ اشعری تو سادہ لوہ انسان تھے، لیکن جب ان کے ساتھ فراڈ کیا تو وہ غصے میں آ گئے، ان کا رنگ لال ہو گیا، تم نے غداری کیا، تم نے دھوکہ دیا، تم نے گیم کیا، لیکن پرندہ اس وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اور دیکھا خلیفہ معزول کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ سورۃ الحجرات میں آئی ہے نا آیت کہ جب تو وہ موجود تھی کہ خلیفہ حق کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے، جو خلیفہ حق کے خلاف خروج کرے گا اس کو دباؤ طاقت کے زور سے۔ یہ تو سورۃ الحجرات میں آیت آئی ہوئی ہے، یہ تو اس کے موجود تھی۔ اب یہاں پر معاملہ بدل گیا، لیکن آگے دیکھیے عمار بن یاسر کو جب شہید کیا گیا، ان کا سر لایا گیا تو معاملہ کلیئر ہو گیا، حقیقی جماعت کون ہے اور باقی جماعت کون ہے۔ یہ بات بھی حضرت معاویہ کے پاس پیش کی گئی کہ عمر بن سعید بن ابی وقاص آپس میں یہ لڑ رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے عمار کو قتل کیا ہے ان لوگوں کو جہنم کی خوشخبری ہے۔ یہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ میں نے قتل کیا عمار بن یاسر کو، دوسرے نے کہا میں نے قتل کیا۔ تو فرمایا کہ تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے جب فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی؟ اے سمیہ کے بیٹے، تمہارا اس وقت کیا ہوگا جب تم باغی جماعت تمہیں قتل کرے گی اور تم اس وقت حق پر ہوگے اور وہ باغی ہوں گے۔ امیر معاویہ کو بتایا گیا تو اس نے کہا باغی جماعت ہم نہیں ہیں۔ اس نے اس وقت ڈھونڈی تعویل کی۔ کیا تعویل کی؟ باغی جماعت کون سی ہے؟ کہ ہم نے تھوڑی عمار بن یاسر کو قتل کیا، جو اس کو لایا اس نے قتل کیا، یعنی کہ اس نے قرآن پاک کی تعویل کر دی۔ ہسٹری میں سب سے بھونڈی اور بدمزہ تعویل یہی تھی قرآن پاک کی کہ جو جنگ میں لایا اس نے قتل کیا، جو لے کر آیا تھا۔ تو پھر حضرت علی نے جواب دیا، پھر حضرت حمزہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مشرکین نے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے تھے حضرت حمزہ کو، لیکن وہ نہیں مانے۔ اللوجیکل انہوں نے کہا باتیں نہ کیا کرو، کنفیوژن نہ پھیلایا کرو۔ اب یہ مسئلہ یہاں پر رک گیا، حضرت علی واپس آ گئے۔ اب ایک اور کنفیوژن پیدا ہوا، تھرڈ، اس کو کہتے ہیں نہروان۔ شامیوں کو سبق سکھانا تھا، حضرت علی دوبارہ اپنی فوج کر رہے تھے، اکٹھی کر رہے تھے اور سیٹلمنٹ کر رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں جو زیادہ متقی اور پرہیزگار لوگ تھے انہوں نے یہ پرابلم شروع کر دیا کہ حکم تو صرف اللہ کو ہونا چاہیے تھا، انسان کو حکم کیوں مقرر کیا؟ لہٰذا وہ لوگ علیحدہ ہو گئے کہ تم لوگوں نے شرک کیا، حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہیں، تم نے انسانوں کو حکم بنایا، شرک کیا تو کفر کیا، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ راستے میں لوگوں کو سب کو سولی دے دو، جو بھی حضرت علی کے ساتھ ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ حق پر نہیں ہیں، وہ سب کافر ہیں۔ ان سب کو انہوں نے راستے میں لوٹنا شروع کر دیا، منمانیاں شروع کر دیں، مال غنیمہ سمجھ کے لوٹا۔ اب جتنے بھی لوگ تھے، اب اس فتویٰ کو ختم کرنا تھا فتنے کو۔ حضرت علی نے بہت کہا کہ اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، یہ تم کرنا جائز نہیں ہے، مگر پھر ان کے ساتھ بھی جنگ کرنی پڑی۔ 3 طرح کے لوگوں سے حضرت علی نے مقابلہ کیا اور سب کا نماز جنازہ بھی پڑھایا کہ ہمارے بھائی بندے تھے، بدل گئے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے وہ جوتی کاٹنے والی حدیث، اور اس حدیث کا نمبر تھا 11307۔
اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 33، یہ احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ اور اب اس کے بعد دیکھیے کچھ گولڈن ورڈز ہیں جو یاد کر لیجئے کہ امت میں اگر سردار لیول کے لوگ کرپٹ ہو جائیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، جو ہم ابھی آگے دیکھیں گے۔ اور اگر آپ سرداری کے لیول پر ہیں اور رایا کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ بغاوت شروع کر دے تو عوام کے ساتھ کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس جو میڈیٹر ہے، جو رول ہے، جو آئیڈیل پرسنالٹی حضرت علی کریم اللہ وجہ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خانہ جنگی نہیں تھی، تو اب یہ خلافت عظمیٰ کے دور میں یہ اس کا بھی نمونہ آپ کو مل گیا۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پر نبوت بھی لازم ہے، تم پر خلافت راشدہ کا دور بھی لازم ہے۔ پھر آگے دیکھیے کہ ان خارجیوں نے مل کر حضرت علی کو شہید کر دیا۔ فجر کی نماز کے وقت عبد الرحمن بن ابی ملجم نے شہید کیا، اس پر حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا، اور پھر انہوں نے پھر سے فوج کو آرگنائز کیا اور پھر فوج لے کر وہ چلے۔ اب وہاں پر بھی دیکھا عمر بن عاص تھا ایڈوائزر، اس نے جب دیکھا کہ حضرت حسن ایک بہترین قیادت کے ساتھ ایک بہترین فوج کو لا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ لوگ جو اس وقت آ رہے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو ہماری تکہ بوٹی کر دیں گے، ایسی فوج لا رہے ہیں کہ یہ ہمیں ختم کر دیں گے، ہم فنش ہو جائیں گے۔ تو حضرت معاویہ سے کہا گیا کہ اب کیا حل بنانا چاہیے؟ انہوں نے کہا تم صلح کر لو ان کے درمیان، اگر کوئی اب قرآن پاک میں آیا کہ اگر کوئی صلح کی درخواست کرے تو اس کو قبول کرو، صلح کرو، کچھ بھی کرو، صلح کرو، اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنی۔ اس بار جو قیادت ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ اب انہوں نے آپس میں کیا کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی جو بھی شرائط ہے نا وہ ہمیں قبول ہے، ہماری صرف ایک شرائط ہے کہ آپ ایسا کریں خلافت سے دستبردار ہو جائیں اور امیر معاویہ کو خلیفہ بننے دیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری کچھ شرائط ہیں، میں دستبردار ہوتا ہوں، میں پیچھے ہٹتا ہوں، میں خلافت چھوڑتا ہوں، امیر معاویہ خلافت ہو جائے، بن جائے خلیفہ، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہے؟ پہلا، انہوں نے کہا کہ ہمارا امیر معاویہ بن ابو سفیان کا کیا دل تھا کہ ہم نے قاتلین عثمان کا بدلہ لینا ہے، اقدار مل جائے گا تو ہم بدلہ لے لیں گے، ہمیں ٹھنڈ پڑ جائے گی، ہم ریلیکس ہو جائیں گے۔ عثمان نے کہا ٹھیک ہے میں پیچھے ہٹتا ہوں، لیکن میری شرائط ہیں۔ پہلی شرائط کیا ہے کہ تم جب آؤ گے خلیفہ بنو گے تو حکومت قرآن و سنت حدیث کے مطابق فیصلہ کرو گے۔ دوسرا کہ خلافت جب تم واپس جاؤ گے خلافت امت کے حوالے کر کے جاؤ گے، وہ اپنی مرضی سے نیا خلیفہ چنیں گے۔ نمبر 3 کہ مسجد کے اندر جو ہمارے باپ پر گالم گلوچ اور لعنت کی جاتی ہے وہ بند کروا دو گے۔ نمبر 4 جب ہم ہٹ جائیں گے تو پھر اس کے بعد تم کوئی پولیٹیکل تھیوری نہیں کرو گے۔ اور 5ویں نمبر پہ کہ مال غنیمت کا جو خمس ملتا ہے اہل بیت کو وہ ملتا رہے گا۔ پھر امیر المومنین مقرر کیا امیر معاویہ کو۔ 20 سال تک انہوں نے حکومت کی، سوائے ایک کہ مال غنیمت جو خمس تھا اہل بیت کو ملتا تھا وہ ملتا رہا، باقی کچھ بھی ایک بھی شرط پوری نہیں کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر حضرت حسن کو زہر دے کر مروا دیا گیا۔ حضرت حسن نے اپنے بھائی سے کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں، 99.9% شیور ہوں کہ مجھے کس نے زہر دیا ہے، لیکن 0.1% کوئی شک ہے، یقین نہیں ہے، اس لیے میں کچھ بول نہیں، کل دنیا سے نہیں جا رہا، اللہ کے ہاں میں پکڑا نہ جاؤں اس وجہ سے، لیکن آپ سمجھ جائیے کہ کس نے زہر دیا ہوگا۔ اور ان لوگوں نے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی شرط نہیں پوری کی۔ قرآن و حدیث کے مطابق تو بالکل بھی گورنمنٹ نہیں چلی۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پیش کروں، مقدام بن ابی مالک کی۔ امیر معاویہ کے پاس وہ آئے تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا؟ تو معاویہ نے کہا تمہیں اس بار ان کے مرنے کا افسوس ہے؟ ایک چمچہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ آگ کا انگارہ تھا بجھ گیا۔ دیکھیں کیا کنڈیشن تھی۔ تو اس بات پر مقدام نے کہا تم نے میرے دل میں آگ لگا دی، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم بتاؤ سونا مردوں پر حرام کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہیں؟ نے کہا ہاں کیا تھا۔ نے کہا کہ ریشم مردوں پر حرام تھی یا نہیں؟ نے کہا ہاں حرام تھی۔ کیا درندوں کا لباس پہننا اور اس پر بیٹھنے کو حرام کہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نہیں؟ نے کہا ہاں کہا تھا۔ تو کہا یہ سارے کام میں تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ معاویہ کا کیا حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا کیا جواب تھا؟ مقدار مجھے پہلے پتہ تھا کہ باتیں میں تم سے جیت نہیں سکتا، تو اس کو انعام دو، اس کو انعام دو، اس کا نام دو۔ انہوں نے انعام لیے، آگے جا کے قریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ کنڈیشن تھی اس وقت۔ اور سعد بن ابی وقاص سے کہتے تھے
امیر معاویہ کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی کیوں نہیں دیتے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر میرے سر پر آرا بھی لکھ دیا جائے نا تو میں ایسا نہیں کروں گا، اور سلمان رشدی سے بھی آپ اس قسم کی امید نہیں کر سکتے کہ ممبر پر اہل بیت کو گالی دے، ممبر رسول پر گالی دی جاتی تھی۔ یہ پورا معاملہ بگڑا ہوا تھا، اور یہ سب لوگ شکایت کس سے کرتے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے۔ تو کہ یہ گالی دیتے ہیں، یہ حرام کام کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں۔ اور حضرت حسین کہتے ہیں میرا بھائی کیونکہ معاہدہ کر کے گیا تو ہم نبھا لیتے ہیں، اب ان پہ بڑھاپے کے آثار بھی آ رہے ہیں، بعد میں حکومت تو دوبارہ امت کے ہاتھ میں آنی ہے، پھر آپس میں فیصلہ کریں گے، کسی اچھے کو خلیفہ بنا لیں گے۔ بعد میں دیکھیے جس آس پر برائی کو برداشت کیا کہ خلافت عوام کے ہاتھ میں کریں گے، اس پر بھی آ کر ڈنک مار لیا 16 سال بعد۔ آخر میں آ کر کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ بنے گا، ڈنڈے اور تلوار کے زور پر بیعت کروائی گئی، ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ سے بیعت لینا شروع کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبد الرحمن بن عمر، ان سب نے پانچوں نے مقابلہ کیا، مخالفت کی، بیعت نہیں لی۔ یہ پانچ، انہوں نے کہا سب نے بیعت لی صرف ان 5 لوگ۔ یہ 5 لوگ ہیں کیا؟ یہ 5 لوگ نہیں ہیں، ان کے پیچھے فالورز ہیں، یہ پوری امت ہیں، یہ 5 لوگ پوری امت ہیں۔ ایسے سمجھ لیں جیسے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو یا کچھ، عمران خان کے پیچھے ایک پوری پارٹی موجود ہے، عمران خان معاہدہ کرے گا اس کا مطلب ہے ایک پوری سوسائٹی نے معاہدہ کیا، اگر عمران خان نہیں مانے گا اس کا مطلب ہے پوری سوسائٹی نہیں مان رہی۔ یہ 3 لوگ 5 لوگ نہیں تھے، ان کے پیچھے فالورز تھے، یہ نمائندے تھے مسلمانوں کے، لہٰذا بڑی سختی سے تلوار کے دور پر بیعت کروائی گئی۔ قاتلین عثمان کا معاملہ نہیں تھا، یہ شروع سے بتا رہے تھے، حضرت علی کے دور سے بتایا جا رہا تھا کہ یہ قاتلین عثمان کا معاملہ نہیں ہے، یہ بنو ہاشم کی دشمنی ہے، بنو امیہ سے، یہ اس کا معاملہ ہے، اسلام سے دشمنی ہے۔ وہ اسلام سے دشمنی کر کے نہیں جیت پائے تو انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، اور سمجھو اس بات کو لوگ سمجھاتے رہے کہ جب جمہوریت نہیں ہوتی تو دین میں سیکولرزم ہوتا ہے، اسلام سے سیاست جدا نہیں ہو سکتی، جدا ہو دین سیاست تو رہ جاتی ہے جنگیزی۔ اب 60 ہجری میں جب لٹرلی فزیکلی انتقال ہو گیا معاویہ کا، تو حضرت معاویہ کا، تو یزید کا دور آیا۔ اب یزید سے بیعت لینا تھی یا نہیں لینا تھی؟ مدینے سے مکے کی طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کوفہ والوں نے لیٹر بھیجا، ریکویسٹ بھیجی کہ انف از انف، بہت ہو گیا، حرام خوری ہو گئی، برائیاں ہو گئی، اب جو ہے ہم ایسا نہیں برداشت کریں گے، آپ آئیے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم اس کو خلیفہ نہیں مقرر کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ اس دور میں نماز کا سٹائل تک بدل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہو، ہم نے ایسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، تو ان سے کہا گیا کہ تم نے درمیان میں چینج کر دیا تھا، نماز ایسی ہی تھی۔ حج میں تلبیہ تک نہیں پڑھا جاتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک بار موقع ملا تو انہوں نے کہا تم تلبیہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ امام معاویہ کے ڈر سے، تو انہوں نے اونچی آواز سے پڑھا کہ تم ڈرتے ہو، ہم نہیں ڈرتے، لبیک اللہم لبیک، دین کا جنازہ نکال دیا تھا۔ جمعے کی نماز آپ دیکھیے پڑھنے بیٹھتے تھے، 3 بجے شروع کرتے تھے اور مغرب ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا جمعے کی نماز کا ایک وقت مقرر ہے، اگر جمعے کی نماز اس وقت پر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ نے کہا ہاں تم نے بالکل صحیح کہا، لیکن صحیح اور نیک لوگوں کی جگہ یہاں نہیں ہے، اس کو لے جاؤ۔ اس کو لے گیا، کہاں لے جایا گیا؟ اچھی جگہ بھیج دو، جہاں جنت میں بھیج دیا گیا، یعنی کہ مار دیا، اس قسم کی کنڈیشن تھی۔ اور حاکم، ایک وقت تو امیہ کا حاکم ایسا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اتق اللہ کسی نے کہا تو گردن اڑا دوں گا، دین سے اتنی چڑ تھی ان لوگوں کو۔ حضرت حسین نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، اب میں جب گردن دوں گا تب تمہیں پتہ چلے گا، کہ تب تمہاری آنکھ کھلے گی، جب پورا خاندان کٹے گا تو سمجھ آئے گی کہ تو ان کے نزدیک دین کی کیا اہمیت ہے، ان کے نزدیک خاندان نبوت کی کیا اہمیت ہے۔ کوفہ والوں سے اچھا رسپانس مل گیا تو مسلط کر کے جدوجہد کریں گے، اگر نہیں ملا تو میں گردن کٹوا کے یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ لوگ خلافت کے اہل نہیں ہیں، لہٰذا پورا خاندان لے کر چلے۔ کتنی انوسنٹ فوج گئی ہوگی، بچے، عورتیں، سب مل کر، تاکہ امت کی آنکھ کھلے، امت کی آنکھ کھولنے کے لیے لے گئے۔ پھر کربلا میں جو واقعہ ہوا آپ سب جانتے ہیں، ایک ایک بچے کو مارا گیا، پانی روک دیا گیا اور ایک ایک بچے کو قتل کیا گیا۔ 10 محرم کے دن جب جنگ شروع ہوئی تو زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ تھے؟ 72 لوگ تھے، 72۔ اریسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا ان کو،
جیل میں بند کر دیتے، کہتے جب تک آپ بیعت نہیں کریں گے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ایک بچے کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا۔ پھر آخر میں حضرت حسین کو اکیلے تھے، ان کو بھی تیر مارے گئے۔ جب روح نکل گئی تو دفنا دیتے، ختم قصہ، لیکن نہیں، حضرت علی نے بھی تو دفنایا تھا، ان کی باڈی، ان کی گردنیں علیحدہ کر دی گئیں۔ 18 لوگ تھے اہل بیت کے، باقی سب فالورز تھے، اہل بیت کے 18 لوگ تھے، ان کی گردنیں الگ کر دی گئیں، باقی باڈیز پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ پھر سر کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، کوفے میں لے جایا گیا، وہاں پر عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر چھڑی رکھ کر مار مار کر گستاخی کرتا رہا۔ 3 دن کوفہ میں رہے، پھر یزید کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہاں جو معاملات پیش آئے وہ سب آپ جانتے ہیں۔ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، مدینے والوں کے تو دل پھٹ گئے، لہٰذا ان لوگوں نے بیت توڑ ڈالی، پھینک دی۔ اتنا ظلم، نواسۂ رسول پر ہاتھ ڈالا، اہل بیت کو ذبح کر دیا۔ 50 سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تک کا خیال نہیں کیا، ان لوگوں نے چن چن کر مار دیا۔ یزید نے 12,000 کی فوج کو تیار کیا کہ مدینہ کا ساتھ جا کے نپٹو، مدینہ کے لیے تیاری کرو۔ مسلم بن عقبہ کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ 3 دن کی مہلت دو، پھر اٹیک کرو، پھر اٹیک کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، اور جب تمہاری فوج جیت جائے تو 3 دن کے لیے کھلا لائسنس دے دو، جو چاہے کرو۔ اب دیکھیے 3 دن انہوں نے جنگ کی، جیت گئے، 3 دن تک جو مرضی کرتے رہے، یہاں تک کہ 1000 خواتین صحابی کی بیویاں بیٹیاں بغیر شادی کے حاملہ ہوئیں۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ کیا معاملہ تھا۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک اذانیں بند تھیں، نمازیں نہیں ہوئی، گھوڑے باندھ دیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے سامنے، اور گھوڑے پیشاب اور پخانہ کرتے رہے، اتنی بے حرمتی تھی۔ اور کسی کافر فوج سے بھی آپ یہ امید کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مکہ کی باری آئی، عبداللہ بن زبیر تھے وہاں، منجنیق کے ساتھ کعبہ پر اٹیک کیا گیا، پتھر پھینکے گئے، خانہ کعبہ کی دیوار تک ہل گئی، پردے میں آگ لگ گئی۔ 3 سیاہ کارنامے کے بعد یزید نے، کسی کافر سے بھی آپ یہ امید نہیں کر سکتے، آپ کہاں تک آپ بات کو لے جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال آیا، جب 3 حرمتیں پامال ہو گئیں، خاندان اہل بیت ختم ہو گیا، مدینہ کی حرمت پامال ہو گئی، مکے کی حرمت پامال ہو گئی۔ پھر یزید کو پیٹ کی ایسی بیماری نے پکڑا، تڑپتا تھا، چیختا تھا، پیاس لگتی تھی، پانی پیتا تھا، آگ لگ جاتی تھی، اس کنڈیشن کی حالت میں وہ مر گیا۔ ابھی مکہ میں محاصرہ کیا ہوا تھا اس کی فوج نے، عبداللہ بن زبیر نے آ کے کہا جاؤ، جا کر دیکھو وہ پاگل تمہارا مر گیا ہے۔ پھر ان کو پتہ چلا، ان کا بیٹا کہ وہ مر گیا، وہ چلے گئے۔ پھر یزید کے بعد ان کے بیٹے کو معاویہ کہا، معاویہ بھی یزید سے کہا کہ تم حکومت سنبھالو۔ وہ بولے نہیں، خاندان نبوت کو ذبح کر کے جو حکومت مجھے ملے، مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے، بلکہ جو میرے خاندان نے حشر کیا ہے اس کی مجھے شرم آتی ہے، اور میں کسی کو دکھنے کے قابل نہیں ہوں۔ کمرے میں جا کر وہ لاک ہو گئے، انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا۔ پھر 7 سال کے لیے عبداللہ بن زبیر خلیفہ بنے۔ 10 محرم الحرام، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، آخری حدیث کے ساتھ میں اس کا اینڈ کروں گی، کہ اسی زمانے میں 61 ہجری 10 محرم الحرام، حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں سو رہا تھا نیند میں، اچانک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال پر گندہ، کپڑے بالکل صحیح نہیں، اور عجیب سی حالت میں رسول اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی ایسی حالت کیا ہوا؟ کیا تمہیں نہیں پتہ؟ ان کے ہاتھ میں ایک شیشی بھی تھی کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب خبر آئی تو حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر وہ ٹائم نوٹ کر لیا، وہی ٹائم تھا، یعنی کہ اس وقت انٹرنیٹ تو نہیں تھے، آہستہ آہستہ 3-4 دن بعد خبریں آتی تھیں۔ اور دیکھیے بنو امیہ والے کہ ہم خلاف نہیں ہیں، بنو امیہ کے ساتھ چڑے نہیں ہیں ہمیں، شروع دن سے جو لوگ اچھے تھے ان کو ہم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیک شریف اچھے آدمی تھے، اور وہ جنتی ہیں، اشرا مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے صحیح کام کیے، ایک غلطی ان سے ہوئی لیکن بہرحال انہوں نے ٹوٹلی اچھا کام کیا۔ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں سے ہیں، ہم ان کی دل سے عزت کرتے ہیں۔ ام حبیبہ اچھی عورت، بہترین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امہات المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں۔ اور معاویہ بن یزید اچھا آدمی تھا، وہ چھپ گیا، اور غدیر خم کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میں 2 بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت کی محبت۔ اب ہم شیعہ کے اچھے لوگوں کو اور سنیوں کے اچھے لوگوں کو ایک ہی بات کہتے ہیں، ایک ہی پیغام دیتے ہیں کہ حق پرستی کو اپنا شعار بنائیں۔ جتنے لوگوں کے منہ ہیں اتنی باتیں مت سنیے، تاریخ پر مت جائیے، حدیثوں پر جائیے، اور جو بات اگر آپ کے مخالف کی طرف سے بھی آپ کو ملے اس کو لے لیں۔ جنتی لوگوں کا سردار کون ہے؟
اور جنت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور جنت میں جانا ہوگا تو ہم کس کا نام لیں گے؟ سائر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک کہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرے اور ہم ان کے قدموں میں ہمیں جگہ مل جائے۔ اور دیکھیے آج بات کرتے ہیں کتنا ظلم ہوتا ہے، اتنا لوگ بات کیوں نہیں کرتے ظلم کے بارے میں؟ میں کہتی ہوں کہ فکر حسین کو پیچھے کر کے ظالم کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ فکر حسین کو جب پیچھے کر دیا جائے گا، ظالم کے خلاف کیسے بات کر سکیں؟ صدیوں سے دبائی گئی ہے فکر حسین۔ اگر فکر حسین کو آج زندہ کر دیا جائے تو آپ 72 بھی ہوں تو ظالم کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسلام علی المرسلین۔ ان سب احادیثوں کے ریفرنس، ان کے نمبر موجود ہیں، جس کو چاہیے ہوں گے اس کو مل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔